jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الصوم فطرہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کرام، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عفت مآب، قابل احترام مائیں بہنیں، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور نصف رمضان ہمارا عافیت، خیر و برکت سے مکمل کرنا نصیب فرمایا۔ اب یہ دوسرا عشرہ اور دوسرا نصف رمضان گزر رہا ہے۔ اس میں کرنے والے اعمال میں سب سے اہم عمل صدقہ فطر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید 30ویں پارے کے سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، سب سے کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور صدقہ فطر کے تعلق سے اس آیت کی تشریح بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیا روزوں کی زکوٰۃ کو، یعنی جس کو فطرہ کہتے ہیں۔ اگلی روایت اور حدیث کے اگلے جملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور تفصیل سے عرض کرتے ہیں کہ نفس کو جس طرح پاک کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، اپنے اعمال میں، عبادات میں روزے کی پاکی کے لیے یہ صدقہ فطر بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی افضل ترین عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزوں کا صدقہ فطر ادا کیا کرو، جس سے تمہارے لغو اور فضول باتوں کا جو روزے کی حالت میں ہوئی ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں، جس سے تمہاری عبادت اور تمہارا روزہ پاکیزہ بن جاتا ہے۔ اور اگلی تفصیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تشریح فرمائی اور فرمایا کہ زکوٰۃ جس طرح مال کی مالداروں کے لیے ان کے مال کی پاکیزگی ہے، اسی طرح صدقہ فطر غربا کی پرورش اور غربا کے اخراجات کا پورا کرنا ہے۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ اور اس حدیث شریفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو باتوں کو صاف اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا وہ ہمیں غور کرنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ایک تو اپنے اعمال کو، اپنے عبادات کو کیے ہوئے میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی، لغو فضولیات ہوئی، اس کو پاکیزہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توبہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس روزے کے لیے صدقہ فطر کی ادائیگی رکھی۔ اور کتنا ادا کرنا، کیسے ادا کیا جائے، جس طرح گزشتہ پروگرام میں تفصیلاً عرض کیا گیا تھا، اب ہم اس کے مقصد کی طرف توجہ دینا ہے۔ صدقہ فطر ایک تو گھر کے بڑے اپنے سب ماتحتوں کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، بیوی، بچوں، سب کی طرف سے، جس طرح اگر خرچ تنہا اور اہل و عیال کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں تو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن شریعت نے ایک تربیت کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ جو بالغ اولاد ہے، بیوی کا اگر مستقل اس کے ہاتھ میں کاروبار دیا گیا ہو، ماہانہ خرچ بیوی اور اہلیہ ہی کے ہاتھ میں پہنچا دیا جاتا ہو اور خرچ کو ضرورت سے دیا جاتا ہو، تو بالغ بچے جن کا مال خرچ الگ کیا گیا ہے، ان کی میراث، ان کا بیلنس، وہ اپنی خود صدقہ فطر ادا کریں۔ اسی طرح بیوی، وہ جو خود مختار، خوددار شوہر کی طرف سے انتظام شدہ ہے، وہ بیوی اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے۔ یہ اس لیے تربیت شریعت نے کی ہے
کہ ان کے اندر بھی غریبوں، مسکینوں اور فقراء کا خیر خواہی اور ہمدردی کا مادہ اور جذبہ پیدا ہو۔ اور اگر ساری چیزیں الگ الگ نہ کی گئی ہوں، خود مختار ہو، خود کے ہاتھ میں کنٹرول اور نظم و انتظام ہو، تو ایسے ذمہ دار گھر والے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ ساری ذمہ داریوں کی طرح یہ صدقہ فطر والا عمل بھی خود پہنچانے اور خود نبھانے، خود ادا کرنے کی فکر کرے۔ ہاں البتہ بالغ بچوں میں بھی کوئی معذور ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنون ہے، تو وہ بھی باپ کے ذمے اور باپ کے حوالے کیا گیا کہ والد اس مجبور، مجنون، معذور بچے کا بھی صدقہ فطر خود ادا کرے۔ تو اس صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ تاکہ غرباء کی پرورش ہو سکے، غرباء کا خرچ پورا ہو سکے، غرباء کی ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اعلیٰ اور عمدہ مالداروں میں سے صاحب نصاب کے ساتھ بڑے صاحب حیثیت لوگوں میں سے بنایا ہو، تو وہ گیہوں کا نکالنے کے بجائے کشمش منقی کا جو 1000 یا 1100 روپے ہوتا ہے، ایسا پر ممبر گھر کے ہر فرد کی طرف سے منقی اور کشمش کی مقدار میں یا اس کی رقم کی شکل میں صدقہ فطر نکالے۔ اور کھجور کم و بیش 250 روپے 500 روپے کے جی بھی ہے، اس اعتبار سے 900 روپے ہوتا ہے، وہ کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالے۔ اور کھجوروں میں بھی بہت ہی عمدہ، بہت ہی اعلیٰ قسم کے اجوا کھجور ہیں، بعض 1000 2000 5000 روپے کے جی بھی کھجور ہیں۔ وہ عمدہ کھجوروں کی قیمت معلوم کر کے اگر نکالیں تو یہ مسکینوں اور فقراء کے ضروریات اور خرچ کے پورا ہونے، ان کے بنیادی ضروریات کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر دیا ہے۔ اور اس کا وقت عین یہ بتایا گیا کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کریں۔ ہاں بہتر یہ ہے اگر درمیان رمضان میں بھی ان اوقات، ان ایام میں بھی ادا کیا جائے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ غرباء بھی اپنی عید کی تیاری کر سکیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا خیال کریں، اس کی فکر کریں کہ کم نکالنے کی فکر نہ کریں، بلکہ صدقہ فطر کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں نکالیں، تاکہ فقراء اور مسکینوں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت اطمینان سے پوری ہو سکے۔ تو تمام حضرات سے میں گزارش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی مستحقوں کو تلاش کر کے مستحقوں تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونا نصیب فرمائے، اور رمضان کے برکتوں کے تقاضے کے مطابق اعمال بھی کرنا نصیب فرمائے، رمضان کا افادہ و استفادہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر بھی نصیب فرمائے۔ حالات اور کرونا وائرس کی بلا اور مصیبت یا سازش جو چل رہی ہے، اللہ تعالی عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی، دین دنیا کی خوشحالی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔